بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو دلوں کے راز خوب جانتا ہے۔ میں اپنے تمام دوستوں کو امین خان وائس چینل میں دل کے گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں اور اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ کے تمام جائز خواہشات کو قبول فرمائے، آمین۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر کھڑے ہو گئے۔ ان کو یقین نہیں تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے۔ وہ فرما رہے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے ملنے گئے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان کی وفات ہو گئی تو وہ کہنے لگے کہ نہیں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر چڑھے اور اعلان فرمایا کہ لوگوں، جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو ذہن میں رکھو کہ عبادت اس کی جاتی ہے جو ہمیشہ زندہ رہے، لہٰذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما چکے ہیں، اور جو شخص اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا وہ اللہ ہی کی عبادت کرے کہ اللہ ہمیشہ قائم رہنے والا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیات تلاوت فرمائی۔ محمد اللہ کے رسول ہے، اگر ان کو موت آ جائے تو یا پھر ان کو شہید کر دیا جائے تو کیا تم اسلام کو چھوڑ دو گے؟ یہ آیات سنتے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً بیٹھ گئے اور فرمایا، یہ تو اللہ کی کتاب میں موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی وصال پائیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں، اللہ کا یہ قانون ہے اور اجل کا فیصلہ اٹل ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تجویز و تکفین کا موقع آیا تو حضرت علی رضی اللہ کرم گھر کے دروازے پر موجود تھے اور حضرت اسامہ بن زید اور حضرت فضل ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کپڑا لگا کر پردہ بنایا اور پھر اس بن خولی انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اندر بلا لیا، جو کڑے بڑے بھر کر لاتے رہے اور پانی دیتے رہے۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھوں پر کپڑا لپیٹا اور اپنے ہاتھ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیض کے اندر جسم اقداس کو مسلتے رہے، اور پھر فضل ابن عباس اور قاسم ابن عباس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں بیٹے اپنے لیتے رہے، لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا گیا، اور یہی دونوں حضرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کروٹی بھی بدلتے رہے تاکہ جسم اطہار پر پانی اچھی طرح چلا جائے۔ پھر 3 سفید کپڑے لائے گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سفید کپڑوں میں کفن دیا گیا، جیسے کہ آج کل ہمارے دور میں دیا جاتا ہے۔ وفات سے کچھ عرصہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کی وفات ہو جائے تو آپ کو کون غسل دے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے اہل بیت۔ یہ وہ اہل بیت تھے کہ جو اسی وقت گھر میں موجود تھے۔ پھر عرض کیا کہ آپ کو قبر میں کون اتارے؟ فرمایا، میرے اہل بیت۔ عرض کیا کہ جنازہ کون پڑھائے؟ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ فرمایا، جب میری وفات ہو جائے تو جگہ خالی چھوڑ دینا، سب سے پہلے اللہ مجھ پر رحمت فرمائے گا۔ یہ اشارہ تھا کہ جنازے میں دو درود شریف پڑھنا ہے۔ نبی کے لیے مغفرت کی کوئی دعا ہو سکتی ہے بھلا؟ پھر فرمایا، جبرائیل علیہ السلام آئیں گے اور وہ میرے لیے دعا کریں گے، پھر میرے اہل بیت آ جائیں گے، سارے مرد آ جائیں گے اور دعا کریں گے، پھر اس کے بعد ان کے عورتیں اور بچے آ جائیں، پھر غلام آ جائے، اس طرح پھر مہاجرین آ جائے، ان کے مرد پہلے پھر عورتیں اور بچے، اسی طرح فرمایا کہ انصار آ جائے اور ان کے مرد پہلے اور پھر عورتیں اور بچے اور آخر میں غلام۔ اس طرح جنازہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھا گیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کھودی گئی تو فیصلہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تھا کہ نبی جہاں وفات پاتا ہے اس کی قبر وہی بنتی ہے، لہٰذا آپ کے کمرے میں ہی لحد کھود دی گئی۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ کے دستور کے مطابق قبر کھدوائی۔ پہلے گڑھا کھودا گیا، اس کے بعد بغل کھودی گئی، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھنا تھا۔ جنازیوں ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے حجر مبارک میں داخل ہو گئے اور فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے، سب کے امام تھے، وفات پا گئے تو بھی سب کے امام ہیں، ان کا کوئی امام نہیں، لہٰذا سب ایک قطار میں کھڑے ہوتے ہیں اور
آپ پر درود پڑھتے ہیں، دعا کرتے اور چلے جاتے ہیں، پھر مرد آتے ہیں، عورتیں آتی ہیں، بچے اور غلام آتے ہیں، درود شریف پڑھتے اور چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح پھر پیر کا دن، منگل کا دن رات کو کسی وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ مکمل ہوا۔ فرماتے ہیں کہ 32 گھنٹے لگ گئے جگہ کی قلت کی وجہ سے، اور صحابہ کرام کے پاؤں تلے زمین گھسک چکی تھی۔ اور جب یہ سلسلہ مکمل ہوا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور ایک غلام اور بھی تھے، ان 4 حضرات نے قبر اتار میں جسم اتار کو اتار، اور جب باہر آئے تو مغیرہ ابن شیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برادر شتے سے باہر آتا، انہوں نے اپنی انگوٹھی اتار کر خود ہی قبر میں پھینک دی، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے عرض کیا کہ حضور میری انگوٹھی قبر میں گر گئی، اٹھا لو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ابھی قبر بند نہیں ہوا، اٹھا لو۔ اسی بہانے قبر میں اترے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اتار سے رو کر لپیٹ کر رو رہے تھے۔ سب نے باہر آنے پر اصرار کیا تو اور پھر قبر اتار کو بند کر دیا۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں موجود تھی۔ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے آپ لوگوں نے قبر میں اتار دیا؟ آپ کا دل بھی کرتا تھا کیسے ان پر مٹی ڈال دی۔ ہاں، اللہ کا یہی فیصلہ، یہ اٹل ہے۔ ایک بات یاد رکھنا دوستو، قیامت کے دن یہ سب اکٹھے ہوں گے، ملاقاتیں ہوں گے، آمنے سامنے ہوں گے۔ اسی لیے کسی میت کے مرنے پر جیسے ہوتا ہے سمجھتے ہیں کہ ہمیشہ کے لیے جدا ہو گیا، نہیں، ہم نے بھی جانا ہے، ان سے ملنا ہے۔ اللہ ہمیں ہمارے رشتہ داروں سے ملا دے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں گناہوں کے دلیل سے نکال کر نیک لوگوں کے راہ پر ڈال دے، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سچے دل سے محبت عطا